پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کا بارکھان کے علاقے نوشام میں آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ، فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں فیلڈ آفیسر سمیت 5 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شامل۔ منشیات اسکینڈل کی مرکزی کردار انمول عرف پنکی کو بچانے کے لیے نامعلوم قوتیں متحرک۔ کراچی کے گارڈن تھانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہونے کا انکشاف۔ پنکی کب تھانے آئی اور کب نکلی کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بجلی نہ ہونے کی وجہ سے فوٹیج ریکارڈ نہ ہو سکی۔ انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پنکی کی گرفتاری سے متعلق مزید انکشافات۔ پنکی کو خفیہ ایجنسی نے 1 ہفتہ قبل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ ملزمہ لاہور میں کرائے کے گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ منشیات کا نیٹ ورک کراچی میں سرگرم تھا۔ لاہور میں کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ملزمہ کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ پنکی نے ایک سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ پنکی کا ایک اور مبینہ آڈیو پیغام بھی سامنے آ گیا۔ ملزمہ نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کیا۔ آڈیو میسج کے ذریعے تمام خریداروں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ پنکی سے قتل کی تفتیش بھی ہوگی۔ ملزمہ کے خلاف کراچی کے بغدادی تھانے میں درج قتل کا مقدمہ سامنے آ گیا۔ مقدمہ شہری محمد شیر کی مدیت میں 7 مئی کو درج کیا گیا۔ اے این ایف نے بھی پنکی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ ملزمہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے مقدمات میں نامزد۔ اے این ایف نے کورنگی کراچی سے 2 مبینہ کارندوں کو بھی گرفتار کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے منشیات فروش انمول عرف پنکی کیس کا نوٹس لے لیا۔ ڈی جی اے این ایف کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی سینیٹر فیصل سلیم رحمان کہتے ہیں پنکی کس کس کو ڈرگ سپلائی کر رہی تھی، ایک بار ریکارڈ آ جائے ان تمام لوگوں کا ٹیسٹ کرواؤں گا۔ ڈرگ ڈیلر پر کئی مقدمات بنے۔ کوکین ڈیلر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ضیاء الانجار کی بول نیوز سے گفتگو، کہا بطور وزیر داخلہ سندھ یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ منشیات کی لعنت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو لپیٹ میں لینے لگی۔ کراچی میں منشیات فروش گروہ بے لگام، شہر بھر میں سینکڑوں ڈیلرز اور خفیہ ترسیلی مافیا سرگرم۔ بول نیوز کو 207 منشیات فروشوں کی فہرست موصول۔ لیاری، سہراب گوٹ، اورنگی، ملیر اور کورنگی ہاٹ سپاٹ قرار۔ پوش علاقوں میں آئس اور کوکین کی ترسیل کے انکشافات۔ خواتین، رکشہ اور کوچ ڈرائیورز کے استعمال کا بھی انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کی جانب سے پروقار استقبال کیا گیا۔ ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات میں تجارت اور عالمی معیشت پر گفتگو اہمیت کی حامل رہے گی۔ امریکی صدر نے چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا تھا کہ ایران سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو چین کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بہترین قرار دی، کہا فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان شاندار شخصیات ہیں۔ چین کی پاکستان سے ایران امریکہ ثالثی تیز کرنے کی درخواست، آبنہ ہرمز کھلوانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، آبنہ ہرمز میں معمول کی بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین روانگی سے قبل اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ ٹیلی فونک رابطے میں خطے کے مختلف امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ امریکہ نے ایران کے سامنے 2 بڑی شرائط رکھ دی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رکن محمود نبویان کا بڑا انکشاف، امریکی شرائط میں آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر کھولنا شامل ہے۔ ایران سے 60% افزودہ یورینیم کا مکمل انخلا بھی شرائط میں شامل۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کویت پر بڑا الزام، ایرانی کشتی پر حملے اور 4 شہریوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ، کہا واقعہ خلیج فارس کے اس جزیرے کے قریب پیش آیا جو ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوا۔ ایران نے جواب کہا کہ محفوظ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی کابینہ کی خلیجی ریاستوں پر حملوں کی شدید مذمت، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کی سلامتی کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ، خلیجی ممالک کے استحکام اور خود مختاری کے تحفظ کی حمایت کا اعادہ۔ ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل کو اب بھاگنے نہیں دیں گے، ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم کا نیا بیان، کہا آبنائے ہرمز سے امریکی ہتھیاروں کی ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی افواج ہائی الرٹ ہیں، ایران نے دشمن کو مقاصد حاصل نہیں کرنے دیے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچایا گیا۔ آپ احتشام الحق ایک منجھے ہوئے صحافی ہیں۔ آپ سیاست، معیشت اور بین الاقوامی امور پر اپنی جاندار رپورٹنگ، دقیق تجزیوں اور گہری بصیرت کے باعث ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ پہلے تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں بول سے وابستہ ہوں، مجھے اپنی پوری بول کی ٹیم، ہمارے بہت اچھے مالکان سمیر صاحب، صوفیہ، میں ان لوگوں کی جس کو کہتے ہیں ٹاپ لیول انکریجمنٹ ہر حوالے سے، تو یہ ہمیں آگے جانے کے لیے بہت کچھ ہمیں راستہ بتاتی ہے۔ ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں تقسیم اعزازات کی تقریب، بول نیوز کے لیے اعزاز۔ صحافت کے شعبے میں بول نیوز سے وابستہ سینئر صحافی احتشام الحق کو ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا۔ سینئر صحافی نے بول نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ ادارے سے گفتگو میں بول کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میری فیملی، میرے کولیگ جن کی یہ پاسبل ہوا، تو میں اپنی بول کی مینجمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت جو ہے وہ کوآپریٹ کیا۔ بول نیوز کے لیے ایک اور اعزاز، بول نیوز کے سینئر اینکر عادل عباسی کو بھی صحافت کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پروقار خصوصی تقریب میں اعزاز عطا کیا گیا۔ اعزاز ملنے کے بعد بول نیوز سے خصوصی گفتگو، تمغہ امتیاز کو بڑا اعزاز قرار دیا، ادارے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔